علامہ سعید کاظمی صاحب بالکل ٹھیک. قمر زمان قاہرہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ اگر آپ اجازت تو ان کو قاہرہ صاحب السلام علیکم. قاہرہ صاحب مجھے بتائیے تمام وزراء کو سیکورٹی چاہیے, سب کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے. قاہرہ صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. وکلاء کو سیکورٹی دینے کی بات کی جا رہی تھی. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے جی آپ کی. جی جب وزراء کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی تھی تو اس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے, میڈیا کے کچھ ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوستوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ وزراء اپنے ساتھ سیکورٹی کی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں, 3 2 گاڑیاں. اور آپ حیران ہوں گے, میرے لیے تو بالکل اٹر سرپرائز تھا کہ جس دن ہمارے مذہبی امور کے وزیر محمد سعید کاظمی صاحب پر اٹیک ہوا, اس دن میڈیا کی یہ رپورٹنگ اور بڑے سنجیدہ جو ہمارے آپ جیسے ساتھی ہیں, جو اینکرز ہیں, وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ موجودہ حکومت اپنے وزراء کو سیکورٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے, باقیوں کو کیا سیکورٹی دے گی. سیکورٹی کا مطلب قاہرہ صاحب بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. گزارش سن لیجیے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیکورٹی دیں تو اعتراض, نہ دیں تو اعتراض. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ سیکورٹی بلٹ پروف گاڑی کا نام ہوتی ہے. جی یقیناً سیکورٹی بلٹ پروف گاڑی بھی اس کا حصہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں کوئی ضروری نہیں ہے لینا, لیکن ملک کی اگر صورتحال ایسی ہے, اگر ایسی ہے, دیکھیں نا جی آپ اینکر ہیں, آپ اچھا کام کرتے ہیں, آپ اچھی آپ کی ریٹنگ ہے, تو آپ اپنی مارکیٹ سے سیلری لیتے ہیں, آپ اپنے لیکن میں اپنی سیکورٹی کا قاہرہ صاحب میں اپنی سیکورٹی کا بندوبست خود کرتا ہوں. آپ سیکورٹی لیتے ہیں, آپ فائنینشیل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. نہیں اوکے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میری جان میری جان ہے. میں نے مثال دیا ہے نا, میں آپ کا ذکر نہیں, مثال دی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ذاتی طور پر ایسا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں اگر سرکار کا کام کرتے ہوئے یہ ریئل تھریٹس ہیں, اور اگر ریڈ زون میں آ کے ہم پہ اٹیک کرنے کے بعد یہ میسج ہمیں دیا گیا ہے, تو کیا ہمیں اپنے وزراء قاہرہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سیکورٹی, یہ دیکھیے یہ سیکورٹی حکومت کی ذمہ داری کیوں ہے, سرکاری خزانے سے کیوں لی جا رہی ہے؟ آپ خود اپنا بندوبست کریں جی. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کام بھی چھوڑ دینا چاہیے, پھر کسی اور کو دے دینا چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صرف عمراء کے پاس جو لوگ یہ اس کام کو افورڈ کرتے ہیں, جو اربوں پتی لوگ ہیں, صرف ان تک کے ساتھ محدود ہو کے رہ جائے. نہیں دیکھیے قاہرہ صاحب آپ غریب آدمی نہیں ہے, کیبنٹ منسٹر غریب نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے کہا کہ کیبنٹ وزیر جو ہیں یہ سارے غریب لوگ ہیں؟ نہیں, میں سفید پوش لوگوں کی بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آپ میرے گھر کے رہنے والے ہیں, کیا میرے یہ حالات ہیں کہ میں اپنے طور پہ ساری پالیٹکس کروں؟ اور میں اگر اپنے طور پہ پالیٹکس کروں گا تو آپ پاکستان کے اندر لوگوں کا اگر آپ مجھے گواہ بنا رہے ہیں کہ میں آپ کے علاقے کا ہوں, تو آپ لالا موسیٰ کے سب سے امیر آدمی, آپ کو پتا ہے یہ بات آپ ایک بیس پرسپشن لے کے بیٹھے ہیں. مجھ سے زیادہ امیر آپ ہیں, اور میرے ساتھ آپ کا مہینے کا آپ کی کمپنی کا جو انکم ہے مجھ سے زیادہ ہے. آپ جو سیلری مجھ سے زیادہ لیتے ہیں, آنیسٹلی ہم لوگ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. یہ قریش صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو قاہرہ صاحب بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے. میری بات سنیں قاہرہ صاحب, بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں. آپ ایک ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو تو شاید اچھا لگے, کہنے کو تو اچھا ہو, لیکن پریکٹیکلی آپ پاکستان کے کامنر کے لیے, پاکستان کے مڈل کلاس کے لیے سیاست کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی اسٹیٹ میں ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا لاجک دیتے ہیں یار آپ؟ قاہرہ صاحب مجھے سمپلی اتنا بتائیے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں سیاست نہیں کر رہا. سیاست میں افورڈ کرنے کا ایشو نہیں ہے, میں سیاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرتا ہوں. دس از نو وے آف آرگومنٹ. مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وزراء کے قافلے, قاہرہ صاحب وزراء کے قافلے چل رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹے ختم نہیں ہوتے. میری گزارش سنیں, آپ روز دیتے ہیں ہمیں کھڑے رہتے, یا آپ اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی. صرف یہ بتائیے کہ دنیا کی کوئی دنیا کی مثال دے دے جہاں لوگ اپنے خرچے کو خرچ کر کے اور گوارش کرتے ہوں. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں. مجھے یہ بتائیے قاہرہ صاحب, میں مثالیں دیتا ہوں, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم, میری بات سنیں قاہرہ صاحب, میری بات سنیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کے بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, جاپان کے وزیر اعظم کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, فرانس کے پریزیڈنٹ کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, چائنا کے پریزیڈنٹ کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, ایران میں کسی وزیر کو سیکورٹی نہیں دی جاتی, انڈیا میں کسی وزیر کو سیکورٹی نہیں دی جاتی, ایون افغانستان کے اندر جو وار زون میں ہے وہاں پہ کسی وزیر کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کریں, ناروے کے وزیر اعظم کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے, ان کو لے کے دی گئی ہے. وزیر آپ قاہرہ صاحب آپ وزیر ہیں, آپ یہ ذہن رکھیں کہ آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ پریزیڈنٹ یا پرائم
نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ دیا جاتا ہے, سیکورٹی دی جاتی ہے, اس کو بلٹ پروف گاڑی بھی دی جاتی ہے. پاک دنیا کے کسی ایک ملک میں مجھے قاہرہ صاحب بتائیے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, قاہرہ صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں, قاہرہ صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا کے کسی ملک میں کسی وفاقی وزیر کو اگر بلٹ پروف گاڑی دی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیے. میں چیلنج کرتا ہوں جی آپ کو. چلیے جی قاہرہ صاحب, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی وفاقی وزیر, دنیا کے کسی ملک میں کسی وفاقی وزیر کو اگر بلٹ پروف گاڑی دی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیے. بھائی جان آپ اپنے ساتھ والے ملک کو دیکھ لو, افغانستان. میں کہہ رہا ہوں افغانستان میں وزیروں کو بلٹ پروف گاڑی نہیں دی جاتی, صرف کرزئی کو بلٹ پروف گاڑی, اس کو اسکواڈ ہے, اور اس کے گارڈز جو ہے نا وہ بھی امریکن ہیں. میں آپ کو بتاؤں بھائی جان آپ کے دنیا میں بچے ہیں, ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے, ان کے پاس ان کو کسی امریکن سیکورٹی دی گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کی سیکورٹی امریکن. آپ ہی امریکن کو بلوا لیں, بلیک واٹر کو بلوا لیں. قاہرہ صاحب بلیک واٹر کو بلوائیں آپ کو, تاکہ بختر بند گاڑیوں میں وہ دفتر لے جایا کریں, ٹینکوں میں بیٹھ کے آپ آفس جائیں اور کام کریں. اگر آپ نے بلیک واٹر کی بات کرنی ہے, میں آپ کے پروگرام میں آپ کے بیٹھ کے آپ کو پورا ایکسپوز کر دوں گا بلیک واٹر کیا ہے. قاہرہ صاحب میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ان کی گورنمنٹ کو سیکورٹی امریکن دے رہے ہیں, کیونکہ امریکہ نے گورنمنٹ بنائی ہے. اس کے علاوہ وہاں کے کسی وزیر کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, امریکن وزراء کے پاس دنیا میں امریکن کسی وزیر کے پاس بتائیں بلٹ پروف گاڑی ہو یا اس کے آگے پولیس اسکواڈ چلتی ہو, پیچھے چلتی ہو, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اوکے اب ہم قاہرہ صاحب اس پہ کل بات کریں گے. آپ نے مجھے پوری دنیا میں سے کوئی ایک وزیر آپ نے بتانا ہے جس کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہو. یہ وہ قاہرہ صاحب کیا بات کر رہی ہے, وہ ملک ہے جس میں لوگوں کے پاس چینی نہیں, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, آپ ان کو پاس پانی نہیں دے پا رہے, لوگ بھوکوں کتاروں میں لگے ہوئے باہر کھڑے ہوئے, اور آپ 1.25 ارب روپے کی گاڑیاں لا رہے ہیں وزراء کے لیے. بھاگنا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف مجھے گاڑیوں کا جواب نہیں. سمپلی میں کہتا ہوں آپ کل آ جائیں قاہرہ صاحب, آپ یہاں بیٹھے, آپ ڈیٹا لے کے پوری دنیا کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایون ایران میں بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں وزیروں کے پاس سیکورٹی نہیں ہے. بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتا ہے. آپ کون سی بات کل ٹھیک ہے, اوکے قاہرہ صاحب, کل کی بات کل آپ تشریف لائیں, آپ اپنا سارا ریکارڈ لے کے اتنی بڑی مہنگی ہوگی کل قاہرہ صاحب 9 سپٹمبر کو آپ یہاں پہ تشریف لائیں, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں, آپ مجھے ثابت کریں, بات ختم. ثابت کیا کر رہا ہے, آپ سبزی تقریر کر دینی ہوتی ہے. آپ نے آپ کے پروگرام کا پیٹرن آپ بدلے, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے باتیں کرنے کو تیار ہوں آپ سے. قاہرہ صاحب یہ دیکھیں, آپ کل تشریف لائے, آپ مجھے بتائیے جی, ثابت میرا چیلنج ہے. اوکے جی, مشاہد اللہ صاحب, میں آپ کی طرف مشاہد اللہ صاحب سمپلی مجھے بتائیے کہ سیکورٹی کا ایشو ہے, کیا آپ یہ